بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف، اس کا تعارف، اس کے اندر کن باتوں کا ذکر ہے، یعنی اس کے مضامین، اور پھر اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ مناسبت، اس کا درس ہوگا۔ اول تا آخر اس درس کو سنیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ سورہ کہف کا تعارف۔ مقام نزول، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ کہف نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کا نام کہف کیوں ہے؟ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف کے فضائل۔ نمبر 1، سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بھٹکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ نمبر 2، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اب چلتے ہیں سورہ کہف کے مضامین کہ اس صورت میں کن چیزوں کا ذکر ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ دیکھیں بچے بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک سے جو عجیب و غریب واقعات ہیں اگر یہ بچوں کو سنائیں تو ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور قرآن کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر ایک تو واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں، جو پہاڑی کے اندر چند اللہ کے ولی تھے جو 300 سال تک اس پہاڑی کے اندر رہے۔ اس کی تفسیر میں آپ تفصیلاً وہ پڑھ سکتے واقعہ۔ پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں پوری زمین پر 4 ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے تھے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافر کون سے؟ کافر ایک نمرود تھا اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ یہ 2 کافر تھے، پوری زمین پر انہوں نے حکومت کی۔ تو ان کے واقعات بھی تفسیر میں ملتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعہ میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے
کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر غم زدہ ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ نمبر 6، دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی۔ نمبر 7، فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9، آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی۔ نمبر 11، آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اب سن لیتے ہیں کہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مناسبت، کیونکہ اس سے پہلے جو صورت ہے اس کا نام ہے بنی اسرائیل، تو اس کے ساتھ سورہ کہف کی کیا مناسبت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورہ کہف کی اپنے سے ماقبل صورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ صورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی تلاوت کرنے، اس سورت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔